بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبدالغفار، بے شک میرا 7واں فرزند 7ویں پشت میں قیام فرمائے گا، ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں پہنچا۔ تحقیق میرے والد بزرگوار نے اپنے والد محترم سے، انہوں نے اپنے آباء کرام سے نقل فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے بعد 12 امام ہیں، جس طرح قوم بنی اسرائیل میں 12 نقیب ہیں، جن میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سے 9واں قیام کرنے والا ہے۔ آخری زمانے میں قیام کرے گا اور زمین کو ظلم و ستم سے بھر جانے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس طرح ہے تو آپ علیہ السلام کے بعد میں کس کی طرف رجوع کروں؟ امام علیہ السلام نے جعفر صادق علیہ السلام کی طرف رجوع کرو، جو میری اولاد کا سردار اور اماموں کا باپ ہے اور اپنی گفتار و کردار میں صادق ہے۔ اے عبد غفار، تو نے بہت اہم سوال پوچھا، بے شک تجھ میں اس سوال کا جواب سننے کی اہلیت اور قابلیت موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تحقیق سوال علم و حکمت کی کنجی ہے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، اندھے کی بہتری لمبا سوال پوچھنے میں ہے، جبکہ جہالت کے باوجود خاموشی مکمل اندھا ہونے کی دلیل ہے۔ سوال: جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ذَلِکَ بِأَنَّهُ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ محمد 47 آیت نمبر 28۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہیں حضرت علی علیہ السلام سے نفرت تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علی علیہ السلام سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین، ترویہ کے دن اور نخلہ کے باطن میں ان کی ولایت اور امامت کا حکم دیا تھا، اور جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلہ سے روکا گیا تھا، 22 آیات کریمہ اور غدیر خم کے مقام پر علی علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئیں۔ سوال: حضرت ابو حمزہ سمائی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ سورہ سبا 34 آیت 46۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق تمہیں علی کی ولایت سے متعلق نصیحت کرتا ہوں، یہی وہ واحد چیز ہے جس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، تحقیق تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث شریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس تعویل کی 2 صورتیں متحمل ہیں۔ نمبر 1، بے واحداتن میں بائے ثبیت کے معنی میں ہو اور ان تقوم اعظمہ کے لیے مفعول واقع ہوا ہے، یہ کہ ان تقوم واحدتن کے لیے بدلے اشتمال واقع ہوا ہے، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تمہیں ولایت کے متعلق نصیحت کرتا ہوں، تاکہ جس جنون اور پاگل پن کی نسبت پیغمبر کی طرف دیتے ہو، نعوذ باللہ، اس ولایت و امامت کے سبب اس پر غور و فکر کرو۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی امام علی علیہ السلام کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ سوال: حضرت ابو حمزہ سمائی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، انتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، سورہ یونس 10 آیت 15۔ اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پیچھے اللہ کے دشمنوں کا مطالبہ ہے، چونکہ وہ جانتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ نہیں مانے گا کہ علی کے علاوہ کوئی اور امام بناؤ یا ان کی جگہ کسی اور کو امام مقرر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اپنی جانب سے اللہ کے حکم میں تبدیلی کروں۔ سورہ یونس 10 آیت نمبر 15، یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، سورہ احقاف 46 آیت نمبر 9، میں تو فقط اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ سوال، جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز کو زیادہ یا بہت آہستہ آواز سے نہ پڑھو بلکہ ان دو کا درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 110۔ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی علیہ السلام کی ولایتی نماز ہے، اور جس سبب سے ہم نے تمہیں صاحب عزت قرار دیا ظاہر نہ کریں جب تک ہم تمہیں حکم نہ دیں۔ فرمان خداوندی کا یہی مقصد ہے کہ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، اور یہ کہ زیادہ آہستہ بھی نہ پڑھیں، یعنی اسے حضرت علی علیہ السلام سے نہ چھپائیں، اور جو مرتبہ آپ علیہ السلام کے باعث انہیں ملا اسے بتائیں، اور یہ کہ ان دو کے درمیان کا راستہ منتخب کریں، یعنی مجھ سے پوچھیں تاکہ تمہیں اجازت دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کریں، اور اس امر کی اجازت غدیر خم کے دن دی گئی، اس لیے کہ اس دن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خدایا جو علی سے محبت رکھے تو اسے محبوب رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں، کیونکہ حقیقی اور کامل نماز سوائے حضرت علی علیہ السلام اور ان جیسی ہستیوں کے کسی سے صادر نہیں ہوئی، اس لیے نماز کے آثار آپ علیہ السلام کی ذات گرامی میں ظاہر ہوئے، گویا کہ آپ علیہ السلام خود مجسم نماز ہیں، چونکہ نماز کی قبولیت کا ٹوٹل دار و مدار آپ علیہ السلام کی ولایت سے ہے، اور آپ علیہ السلام کے بغیر نماز صحیح نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی نماز کی دعوت دینے والے اور نماز سکھانے والے ہیں۔ ان امور کے باعث قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوال، اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، اور ہرگز اسراف اور تبذیر نہ کرو۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 20۔ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت میں اسراف نہ کرو۔ علامہ مجلسی اس روایت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے آغاز میں ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذی القربہ کا حق ادا کریں۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 26۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔